بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کو فارن واچ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سیزن کا آخری پروگرام ہے. آج کا ٹاپک ہے ENT ڈرگس. یہ کیا ہوتی ہیں, انسان کی زندگی کس طریقے سے منحصر ہے ان دواؤں پر. دیکھا یہ گیا ہے کہ بیسیکلی اگر انسان دوا مختلف طریقے سے لے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے آنکھ, ناک, کان پہ, اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم وہ دوائیں لیں جن سے افادہ ہو, صحیح ہو انسان. یہ ایک شعبہ جات مختلف شعبہ جات میں دیکھا گیا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, اور اس کا منحصر اس پر ہے کہ دوا کس طرح لی جائے. انہی سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے آج میں نے مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں دو مہمان گرامی کو. میرے سیدھے ہاتھ پہ پروفیسر ڈاکٹر عباس ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک پایا کے ENT سرجن ہیں. آپ کی گراں کردہ خدمات ہیں اور آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے خاص طور سے اس فیلڈ کے اندر. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے مفید مشوروں سے بہت شکریہ استفادہ حاصل کریں گے. میں دوسرے ہاتھ پہ ڈاکٹر مقبول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈائریکٹر ہیں فارمیسی سروسز کے لیاقت نیشنل ہاسپٹل, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے مشوروں سے اور چیزوں سے جو آپ بتائیں گے دوا کے متعلق خاص. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا تو اب ظاہری بات ہے کہ سوال تو وہیں سے اٹھ رہا ہے کہ یہ جو دوائیں ہیں یہ کہتے ہیں ENT آنکھ, ناک, کان کے لیے, یہ کس طرح یوز ہوتی ہیں. کیا یہ مرکبات میں یوز ہوتی ہیں یا سمپل طریقے سے ایک ہی دوا کئی جگہ یوز کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ سلسلہ شروع کریں کہ یہ جو ENT ڈرگس کا جو نام ہے یہ کیا ہے, واٹ از دس. سب سے پہلے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ ناک, کان اور گلے کی دوائیں ہیں. جی اس میں آنکھ کا جو آپ نے لفظ جی استعمال کرا, جی آنکھ کی ظاہر طور پہ دوائیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. ناک, کان, گلے میں جیسے آپ دواؤں کو, جیسے دل کی دوائیں ہوتی ہیں, ڈائبٹیز کے لیے دوائیں ہوتی ہیں, اور بیماریوں کے لیے دوائیں. ناک, کان, گلے میں ایک تھوڑی مختلف چیز ہے جی کہ بہت ساری دوائیں ہم جو استعمال کرتے ہیں, جیسے درد کی دوائیں ہیں, اینٹی بائیوٹکس ہیں, اینٹی وائرل ڈرگز ہیں, اینٹی فنگل ڈرگز ہیں. یہ تمام دوائیں ڈی کنجسٹنٹس ہیں, اینٹی ہسٹامین ہیں. ڈی کنجسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوائیں جو کہ کنجیشن ہماری جو عام فہم میں اس کو دور کرتی ہیں. یہ دوائیں کامنلی ہم اور بیماریوں کے لیے یوز کرتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی ناک, کان, گلے میں جو ٹاپیکل دوائیں ہیں جو ناک کے اندر یوز ہوتی ہیں یا کان کے اندر یوز ہوتی ہیں یا گلے کے اندر کچھ اسپریز یوز ہوتے ہیں, یہ اسپیسیفک ENT ڈرگس کہہ سکتے ہیں. لیکن بہت ساری دوائیں ہم اور بیماریوں اور آرگنس میں جہاں یوز ہوتی ہے اس کو ہم شیئر کرتے ہیں. اچھا, قطع کلام ہو رہا ہے آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب سلسلہ شروع ہوا ہے دواؤں کا تو یہ مشترکہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. مشترکہ سے کیا مراد آپ کی؟ کہ اگر ایک فرض کر لیں بیماری ہے کان کی یا بیماری ہے حلق کی, تو کیا وہ دوا کہیں اور بھی یوز ہو سکتی ہے؟ وہ دوائیں, بہت ساری دوائیں جیسے ناک, کان, گلے میں جو اینٹی بائیوٹکس یوز ہوتی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سینسٹیوٹی ان جراثیم کے لیے, اور باڈی میں کہیں اور جراثیم ہے, ظاہر ہے وہ دوائیں اور بھی جگہ بھی یوز ہو سکتی ہے. درد کی دوائیں ہیں, پین کلرز, وہ اور جگہ بھی یوز ہو سکتی ہیں. بہت ساری اور دوائیں جو ہم کامنلی شیئر کرتے ہیں, اور کچھ اسپیسیفک ہوتی ہیں جو ناک, کان, گلے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا بتایا ڈاکٹر صاحب نے, کہ اب یہ بتائیے کہ جو اور دوائیں عام دوائیں ہیں, کیا اس میں کوئی فرق ہے ان دواؤں میں کہ یہی چیز ہے؟ ظفر صاحب, ENT کی جو ڈرگس ہیں جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ موسٹلی جو ہیں اینٹی الرجک ہیں, اینٹی بائیوٹکس ہے, اینٹی فنگلز ہیں, سم ٹائم اسٹرائڈس بھی ہیں, نارمل سلائن کے ڈراپس بھی یوز کرتے ہیں, سوڈا گلیسن بھی یوز کرتے ہیں, ڈفرنٹ ڈرگس کلاس, زائلوکین بھی ہے. یہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جہاں پہ ہم ان ڈرگس کو یوز کرتے ہیں. میں چاہوں گا آپ ذرا تشریح کریں سیگمنٹ کے معنی کیا ہے, مطلب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, ابھی ہم کہتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے. سیگمنٹ سے مراد میرا مطلب ENT کی اسپیشلٹی ہے, اسی لحاظ سے کارڈیولوجی کی اسپیشلٹی ہے, گائنیکالوجی, پیڈیاٹرکس کی اسپیشلٹی ہے. انہی چیزوں کے لیے وہ دوائیں یوز ہوتی ہیں. ہاں, دیکھیے
اسپیسیفکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جس طرح سپرافلوکساسین ہے جی ہم ENT میں بھی یوز کرتے ہیں, جی ہم سافٹ ٹشو انفیکشن میں بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی لحاظ سے اسٹرائڈس کو بھی یوز کرتے ہیں, اینٹی فنگلس کو بھی یوز کرتے ہیں. جی تو ڈپینڈنگ اپون دا دا نیچر آف دا ڈیزیز جی وہ استعمال کی جاتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ استعمال ہو رہا ہے وہ دوا جب بھی استعمال کی جب وہ جو خاص بیماری ہے اس بیماری کے تحت آپ یہ کہنا بالکل. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی یہ جو ENT کی ڈرگس ہوتی ہیں یہ موسٹ سمٹومیٹک ہوتی ہیں, جی کرونک نہیں ہوتی. کرونک سے مراد جس طرح مسلسل نہیں ہونے والی ہوتی اور یہ کبھی ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. جی خاص کر جس طرح پاکستان کے حوالے سے ہم لے لیں تو الرجی بہت ہے, دھواں, گرد اور اچھا اس کے لیے یہ کہ ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایگری کریں گے ہم سمٹومیٹک لیں, کوئی اس کی لانگ ٹرم تھیراپی نہ لیں, جی جو کہ ظاہر بات ہر ڈرگ کا ایک اپنا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. تو جس طرح کارڈک ڈرگس ہوتی ہیں, اینٹی ڈائبٹکس ڈرگس ہیں, تو یہ وہ ڈرگس ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈرگس ہیں جو کہ لانگ ٹرم تھیراپی لینی پڑتی ہیں. تو تھوڑا سا ان میں یہ فرق ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان بیماریوں کی وجوہات کے تحت جو دوائیں یوز ہوتی ہیں آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس سلسلے میں, اور کیا میسج دیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ کیا بتانا چاہیں گے آپ کی کس طرح یوز کریں؟ دیکھیے ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر آپ جنرل ایک فزیشین لیں, ایک جنرل پریکٹیشنر لیں, اس کے یہاں اوسطاً 35 سے 40% لوگ, جی اسپیشلی بچوں میں تو اس سے بھی زیادہ اوسط ہوگی, یہ ناک کان گلے کی کچھ نہ کچھ سمٹمز کی وجہ سے جاتے ہیں. جی تو ایک بہت بڑا ایک پاپولیشن ہے جو ناک کان گلے کی تکلیف سے ایک ڈاکٹر کو رجوع کرتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ دواؤں کا صحیح استعمال, جیسے ابھی بتایا کہ ENT کے اندر شارٹ ٹو میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم دوائیں استعمال بہت کم ہوتی ہیں. جیسے آپ کو اگر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو اینٹی کولیسٹرول ڈرگس تقریباً آپ کو لائف لانگ لینا پڑے گا. بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں تو کچھ نہ کچھ مینٹین کر کے ڈاکٹر آپ کو کافی سالوں تک آپ کو, بلکہ وہ بھی لائف ٹائم ہی دوا ہوں گی. جی تو ENT میں دوائیں جو ہوتی ہیں شارٹ ٹو میڈیم ٹرم یوز کی جاتی ہیں, بہت ہی پرولونگڈ کورس دوائیں نہیں ہوتی. کیا وجوہات ہیں اس کی, کیوں ENT کی وجوہات بیماریوں کے لیے بیماریوں کی نسبت سے یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جیسے ابھی آپ نے روشنی ڈالی کہ الرجی, یہ ڈسٹ ہے خاص طور پہ, کچھ علاقوں میں پالن ہے, کچھ علاقوں میں اور وجوہات ہیں, فوڈ الرجی ہے اور قسم کی. تو ایک تو الرجی بہت بڑا ایک اسپیشلی کراچی جیسے شہر میں الرجی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس کے بعد پھر انفیکشنز ہیں, انفیکشنز آپ کے کان کے ہوتے ہیں, گلے کے ہوتے ہیں, سائنسز میں انفیکشن ہوتے ہیں. یہ تمام انفیکشنز ایک بہت بڑا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے جو ENT کی بیماریوں کا کاز ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ENT کے اندر پھر کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوتی ہیں, کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو چوٹ ٹرومیٹک ہوتی ہیں, موروثی آپ کہیں گے, ہیریڈیٹی ہوتی ہیں بہت ساری بیماریاں. اور اس کے علاوہ پھر جو آخری سیگمنٹ ہے کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں کینسر کی وجہ سے, جو ناک کان گلے کو, اور اسپیشلی پاکستان کے لحاظ سے یا کراچی کے لحاظ سے میں کہنا چاہوں گا کہ منہ کا کینسر جو ہے جو ہمارا ENT کی پریکٹس میں آتا ہے, اس کی پرسنٹیج اب دیکھا گیا ہے کہ اسپیشلی کراچی کے اندر اور پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجوہات جو آپ نے اگر وجہ پوچھیں گے تو اس کے اندر وہی آپ پان, چھالیا, گٹکا, اسموکنگ, یہ تمام چیزیں, اسموک لیس ٹوبیکو, یہ تمام چیزیں کاز ہوتی ہیں جو منہ کے کینسر کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ایک اور ڈلیما یہ ہے کہ اکثر سیلف میڈیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. خود ادویات. ہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ نہیں سمجھتے سیلف میڈیکیشن. ایگزیکٹلی نہیں, ایون سم ٹائمس ہوتا, ایک تو سیلف میڈیکیشن بھی ہے, سم ٹائمس کلینیشین بھی کیا کرتے ہیں جو خاص کر اینٹی وائرل اپر ریسپیریٹری انفیکشن ہے, فار ایگزامپل وہ وائرل ہے, سم ٹائمس وہ اینٹی بایوٹکس بھی دے دیتے ہیں. تو ایکچولی اس میں کوئی انفارچونیٹلی رول نہیں بنتا ہے اینٹی بایوٹکس کا, جسے ہم کہتے ہیں مس یوز آف ڈرگس. یہ دنیا بھر میں ہے, ہمارا نہیں یہ ملک, پورے دنیا میں یہ ایک مس یوز آف ڈرگس ہے. اس لیے ایک تو سیلف میڈیکیشن, ہمارے گھروں میں اکثر آپ دیکھیں گے ادویات پڑی ہوتی ہیں,
پیراسٹامول بھی ہے, آئیبوپروفین بھی ہیں, ڈفرینٹ اینٹی بایوٹکس بھی رکھی ہوتی ہیں. جیسے ہی ہمارا کوئی گلا خراب ہوتا ہے تو ہم نے ایک دوائی اٹھایا اور کیا صحیح ہے کھا لینی چاہیے؟ دیکھیے یا طبیب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں دوبارہ پرسکرپشن لکھ کے دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے, اور میرے خیال سے بہتر ہے کہ ہم بڑا لاس کریں, اس سے بہتر ہے کہ ہم چلے جائیں فزیشین کے پاس جائیں اور اس کو دکھائیں, ENT سرجن کے پاس جائیں کہ اس کو بتائیں کہ جی میرے پرابلم ہے. آئی تھنک ہی از اے رائٹ پرسن ٹو گیو ایڈوائس. انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمیں جو اگر آپ ایک پرسنٹیج دیکھیں گلے میں اسپیشلی ایچینس, گلے میں خارش, فیور, موسٹلی یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کو ہسٹری صحیح طرح لیں اور ان کو ریپیٹڈ وہ ہو رہے ہیں تو میں ایک بڑی صاف سی بات کہتا ہوں. اچھا کئی دفعہ جو مریض ہوتا ہے وہ خود ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے ایک طرح سے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک دی تھی. اب الٹا یہ بھی ہوتا ہے. تو میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اینٹی بایوٹک لیں گے تو 7 دن میں صحیح ہو جائیں گے, اگر نہیں لیں گے تو 1 ہفتے میں صحیح ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, چھوٹی سی بریک. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس کی افادیت کیا ہے, لیکن اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا ایک دوا ناک کان حلق کے لیے یوز ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کیوں؟ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سوال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.